یمن کا بحران بظاہر ایک خانہ جنگی یا علاقائی تنازع دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ مسئلہ تاریخ، جغرافی اور عالمی طاقتوں کے مفادات کی کہانی ہے، جہاں مقامی عوامل یا عناصر اس بحران کا محض بہانہ بن چکے ہیں۔ یمن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یمن کی تاریخی تقسیم، اس پر اثر انداز ہونے والے بیرونی اثرات، خلیجی ممالک اور طاقتوں کے مفادات اور موجودہ عالمی بلاکس کو ایک ہی فریم میں رکھ کر دیکھیں۔ یمن کی تقسیم 19ویں صدی میں ہوئی، جب شمالی یمن سلطنت عثمانیہ کے تحت چل رہا تھا اور جنوبی یمن خصوصاً عدن برطانوی سامراج کے کنٹرول میں چلا گیا۔ عدن برطانیہ کے لیے محض ایک شہر نہیں بلکہ ہندوستان، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کو جوڑنے والی ایک اسٹریٹجک بندرگاہ تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے سے شمالی یمن ایک زیدیہ امامیہ شیعہ ریاست کے طور پر ابھرا، جس پر بعد میں آہستہ آہستہ سعودی عرب کا مذہبی اور سیاسی اثر و رسوخ اور اثرات اس کے بڑھتے چلے گئے، اور سر جنگ یعنی کولڈ وار کے دور میں یہ تقسیم مزید گہری ہو گئی اور شمالی یمن مغربی بلاک کا حصہ بن گیا، جبکہ جنوبی یمن دنیا کی واحد عرب کمیونسٹ ریاست بن گئی، جسے اس وقت کے سوویت یونین کی مکمل سیاسی، عسکری اور نظریاتی حمایت حاصل تھی۔ یوں یمن کولڈ وار کے دوران ہی پراکسی پالیٹکس کا میدان بن گیا۔ 1990 میں کولڈ وار کے خاتمے کے بعد شمالی اور جنوبی یمن کا اتحاد تو ہوا، مگر یہ اتحاد کمزور بنیادوں پر قائم تھا۔ جنوبی یمن سیاسی اور معاشی طور پر خود کو محروم سمجھتا رہا، اور یہی احساس محرومی بعد میں علیحدگی پسند تحریکوں کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی دوران شمالی یمن میں حوثی تحریک نے جنم لیا۔ تقریباً 2004 میں شروع ہونے والی یہ تحریک ابتدا میں ایک مقامی سیاسی بغاوت کے طور پر ابھری تھی، جس کا مقصد زیدیہ برادری کے حقوق کا تحفظ اور مبینہ ریاستی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ تاہم عرب سپرنگ کے بعد جب یمنی ریاست مکمل طور پر کمزور ہو گئی تو حوثیوں نے 2014 میں صنعا پر قبضہ کر لیا، اور یہ واقعہ یمن کے بحران کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ 2015 میں حوثیوں کے ایرانی پشپناہی کے تحت بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب نے حوثیوں کے خلاف عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا۔ سعودی عرب کے لیے یمن میں حوثیوں کا کنٹرول محض یمن کا ایک داخلی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سعودی عرب نے اسے ایک اسٹریٹجک خطرے کے طور پر محسوس کیا۔ سعودی عرب کو ممکنہ طور پر یہ خدشہ تھا کہ اگر یمن میں اس کے مخالف عناصر مضبوط ہو گئے تو نہ صرف اس کی جنوبی سرحد بلکہ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور باب المندب جیسے اہم مقام بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ باب المندب وہ سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے عالمی تجارت کا تقریباً 13% حصہ گزرتا ہے، اور یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یمن کی جنگ دراصل سمندر سے جڑی ہوئی جنگ ہے۔ اسی جنگ میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE بھی سعودی عرب کے اتحادی کے طور پر شامل ہوا، مگر اس کے مقاصد سعودی عرب سے ممکنہ طور پر مختلف نظر آئے۔ بظاہر سعودیہ اور UAE دونوں ہی ایرانی پراکسی یعنی حوثیوں کے خلاف متحد نظر آئے، مگر UAE کا زیادہ فوکس صنعا یا شمالی یمن نہیں بلکہ جنوبی یمن کی بندرگاہیں، ساحلی پٹیاں اور مختلف جزائر تھے۔ عدن، مکلا اور خاص طور پر سقوطرہ جزیرہ UAE کی عالمی بندرگاہوں، تجارت اور لاجسٹکس سے جڑی حکمت عملیوں کا حصہ بنتے نظر آئے۔ اس مقصد کے لیے UAE نے جنوبی یمن میں موجود علیحدگی پسند تحریک ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل یعنی STC اور دیگر علیحدگی پسند فورسز کی مبینہ بھرپور سرپرستی کی۔ یوں یمن میں ایک نہیں بلکہ 3 محاذ بن گئے۔ شمال میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی، جنوب میں UAE حمایت یافتہ STC اور درمیان میں سعودی حمایت یافتہ کمزور مرکزی حکومت۔ حالیہ عرصے میں مبینہ طور پر یمن کے ساحلی علاقوں میں ایسے واقعات سامنے آئے جن میں سعودی فورسز اور UAE سے منسلک عناصر کے درمیان براہ راست کشیدگی سامنے آئی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد یمن کا بحران ایک نئے عالمی مرحلے میں داخل ہوا۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں اسرائیل سے منسلک یا اسرائیلی مفادات والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، جس سے اسرائیل براہ راست اس تنازع میں فریق بن گیا۔ اسرائیل کے لیے ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر محض ایک تجارتی راستہ نہیں بلکہ اس کے بحری دفاع، سلامتی، توانائی اور تجارتی سپلائی لائنز کا ستون ہے۔ ایلات بندرگاہ، افریقی ساحل اور بحر ہند تک رسائی اسرائیلی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں I2U2 کا اتحاد سامنے آتا ہے۔ بھارت، اسرائیل، UAE اور امریکہ پر مشتمل یہ بلاک بظاہر اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے تعاون کا اتحاد ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک بحری اور جیو پولیٹیکل اتحاد بن چکا ہے اور بلاک کی شکل میں سامنے آیا۔ بھارت کے لیے ریڈ سی
اور عدن کی بندرگاہیں بحر ہند کی ممکنہ توسیع ہیں، جہاں وہ چین اور پاکستان کے اثر کو ختم یا محدود کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ اتحاد ایران کے خلاف ایک اسٹریٹجک اتحاد اور بحری دفاع کا ذریعہ ہے، جبکہ یو اے ای کے لیے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں پر کنٹرول کرنے کا ممکنہ آلہ۔ اس تناظر میں یمن ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی سیاست کا محور بن کر ابھرا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ پاکستان کے لیے باب المندب کی بندش تیل اور تجارت کے لیے براہ راست ممکنہ خطرہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان کسی بھی اسرائیلی یا بھارتی بلاک کے اثر کو محدود رکھنے کی ممکنہ کوشش کرے گا۔ دوسری طرف I2U2 بلاک اس بحران کو اپنے اسٹریٹجک مفادات کو پورا کرنے اور اپنے اثر اور موجودگی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یمن کی موجودہ صورتحال بظاہر ایک فریزڈ کانفلکٹ لیکن خطرناک تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ شمال میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی ہیں، جنوب میں STC گروپ UAE کی مبینہ سرپرستی میں چل رہا ہے، اور سعودی عرب تنازع کو بڑھنے سے روکنے کی حکمت عملی اپنائے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اسرائیل اور بھارت ریڈ سی میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے متحرک ہیں۔ اس خطے میں مستقبل قریب میں مکمل امن کے امکانات بظاہر کم ہیں، مگر یہ واضح ہے کہ یمن آنے والے برسوں تک مشرق وسطیٰ، ریڈ سی اور انڈین اوشن کی جیو پولیٹکس کا مرکزی میدان بنا رہے گا۔ موجودہ صورتحال کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یمن کو سمجھے بغیر نہ I2U2 اتحاد کے اصل مقاصد سمجھے جا سکتے ہیں، نہ اسرائیلی بحری حکمت عملی، اور نہ ہی عالمی سطح پر مسلم دنیا میں جاری قدرے خاموش مگر گہری اسٹریٹجک موجودہ کشمکش کی حقیقت۔